السلام علیکم. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں ہم محبت کا حصار کی ایک نئی ایپیسوڈ سنیں گے. گیلے بالوں میں برش کر کے یوں ہی پشت پہ پھیلا کے وہ کمرے سے نکل آئی. برآمدے میں ایک ملازمہ چائے کی ٹرے لیے جا رہی تھی. وہ سمجھ گئی کہ یہ چائے معظم آغا کے لیے جا رہی ہوگی. اس نے ملازمہ کو آواز دے کر اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے لی اور اسے ایک کپ اور لانے کا کہہ دیا. خود معظم آغا کے کمرے کی طرف چل پڑی. ارے آپ نے کیوں تکلیف کی؟ انہیں واقعی بہت عجیب سا لگا اس کا چائے لانا. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. وہ ٹرے نیچے رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی. اتنے میں ملازمہ دوسرا کپ لے آئی. اس نے دونوں میں چائے بنائی اور ایک کپ اس کی طرف بڑھا دیا. شکریہ. وہ کپ تھام کر بغور اس کی طرف دیکھنے لگا. کافی بدل گئی ہو. جب آئی تھی تو ایک سادہ سی لڑکی تھی. باغور دیکھنے پر نروس ہو جاتی لیکن اب بڑے اعتماد سے بیٹھی تھی. بلکہ ان کے ساتھ اس طرح دیکھنے پر پوچھنے لگی کیا بات ہے معظم آغا اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرائے اور چائے رکھ کر سامنے رکھا پتھر اٹھا کر دیکھنے لگے. کوئی نئی چیز بھی بنائی ہے آپ نے؟ ایک نہیں کئی چیزیں لیکن سب ادھوری ہیں. کیوں ادھوری کیوں؟ بس. انہوں نے کپ اٹھا کر باقیہ چائے کا ایک ہی گھونٹ میں ساری حلق میں اتار لی. مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے جو چیز میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ بنا نہیں پا رہا. قدرے توقف کے بعد کہنے لگے خیر چھوڑیں یہ بتائیں اب آپ کا دل لگ گیا یہاں؟ ہاں. اس نے صاف گوئی سے اقرار کیا. خرم کی وجہ سے؟ وہ جواب دینے کے بجائے باغور ان کی طرف دیکھنے لگی. وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے. اپنی بات کہہ کر پتھر کو مختلف زاویوں سے دیکھنے لگے تھے. ایک بات بتائیں معظم آغا آپ دونوں بھائی اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کتنے مختلف؟ زمین آسمان کا فرق ہے آپ دونوں میں. آپ اتنے سنجیدہ الگ تھلگ سے رہنے والے. ایک طرح سے میں آپ کو آدم میں بیزاری ہی کہوں گی جبکہ وہ شروع ہوتے ہی ایسا ہے. وہ اس سے پہلے ہی بول پڑے. کھلنڈر اور لاابالی سا ہنگامہ اور شرابہ پسند کرتا ہے. جبھی تو موقع ملتے ہی یہاں سے نکل گیا. یہی باتیں تو زندگی کا پتہ دیتی ہیں. وہ کہنے لگی زندگی میں شور نہ ہو افراتفری نہ ہو تو احساسات منجمد ہونے لگتے ہیں. میں صرف آتی جاتی سانسوں کا نام تو زندگی نہیں. معظم آغا آپ بھی افراتفری پسند کرتی ہیں؟ انہیں شاید حیرت ہوئی تھی. ہاں اس میں تو زندگی کا مزہ آتا ہے. یہ بھاگتا ہوا وقت اگر اس کے ساتھ دینے کے لیے اپنی رفتار تیز نہیں کریں گے تو یہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جائے گا. کبھی کبھی تیز رفتاری بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتی ہے صبا. میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی لیکن نقصان کے خوف سے پیچھے رہ جانا عقل مندی تو نہیں. آپ ہی بتائیں اگر ہر شخص اس خوف میں مبتلا ہو کر بیٹھ جائے تو کیا کائنات ایک جگہ ٹھہر نہیں جائے گی؟ نہیں. انہوں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کی کائنات یہ بے جان پتھر ہیں. مجھے کہنے دیجیے معظم آغا کہ ان پتھروں کے درمیان رہ کر آپ بھی انہی کا حصہ لگنے لگے ہیں. صبا میں کچھ کہنا تھا لیکن خیر چھوڑو. میں غلط نہیں کہہ رہی. آپ کو شاید میری بات بری لگی ہو. وہ اسی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی. اس حجرے سے باہر نکل کے دیکھیں دنیا بہت وسیع ہے اور بہت حسین ہے. وہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھتے رہے. ابو جی کا فون آیا. انہوں نے اسے فوری واپس آنے کا حکم سنا دیا. حالانکہ اب وہ رہنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور نانی اماں کی سفارش کی سہولت رد کر دی. واقعی جا رہی ہو؟ اسے تیاری کرتے دیکھ کر خرم آغا پوچھنے لگا. کیا کر سکتی ہوں ابو جی کا حکم ہے. تم کہہ دیتی کچھ دن بعد آؤں گی. میں نے کہا تھا لیکن وہ نہیں مانے. وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی. اچھا. وہ اس کے بیڈ پر نیم دراز ہو کر کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا. کہنے لگا اس دن تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا. کون سی بات؟ فوری طور پر اسے خیال نہیں آیا. پھر وہ بیگ میں پکڑے کپڑے رکھنے میں مصروف ہو گئی. اس لیے پوچھا بھائی شادی والی بات. اس کا ہاتھ بیگ کے اندر رک گیا. وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی. مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟
تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں کہوں گی ہاں تو تم اسی ٹائم کر لو گے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، 3 بار ہاں کہنے سے بھلا کیا دیر لگتی ہے؟ یہ یورپ نہیں خرم آغا، یہاں کہنے سے پہلے بھی کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بیگ وہیں چھوڑ کر ماڑی کی طرف بڑھ گئی اور اپنے باقیہ کپڑے نکالنے لگی۔ مثلاً پتہ نہیں وہ جانتا نہیں تھا یا ابو جان بوجھ کر سنجان بن رہا تھا۔ بھائی پہلے اپنے بڑوں سے بات کرو، پھر وہ میرے بڑوں سے بات کریں گے۔ جب میرے بڑے بھائی حامی بھر لیں گے تب ہاں کہنے کا مرحلہ آئے گا نا۔ بڑوں کو چھوڑو، یہ تم بتاؤ کہ تم راضی ہو یا نہیں؟ میں تو راضی ہوں، اس کے باوجود بڑوں کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ وہ اس وقت دل کی تابعہ نہیں تھی، اس سے مناسب بات کہہ گئی۔ چلو تو میں آج ہی اپنے بڑوں تک بات پہنچا دیتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا، پھر جاتے جاتے کہنے لگا، سنو تم جا رہی ہو، میں اب بہت زیادہ دن نہیں رکوں گا اور میں چاہتا ہوں اب جاتے ہوئے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ ایک بار پھر دل اس انداز سے دھڑکنے لگا کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے آج اس کے پاس کوئی موضوع نہیں تھا۔ وہ اس کی موجودگی کا خیال کیے بغیر مامی جی اور نانی اماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے صبا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ لاکھ آزادی کی دیدار سے ہی پھر بھی اس کا یوں بات کرنا اسے بہت عجیب لگا۔ نظروں سے مامی جی اور پھر نانی اماں کو دیکھا، انہیں بھی شاید ایسی بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے صبا سے پوچھ لیا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ساری بات اس پر رکھ کر خود بڑی الزامہ ہو گیا۔ میرے خدا، یہ اچانک بات جو دل ٹھہرنے کا سبب بن رہی تھی، اور اسے ہی نہیں میز کے آخری سرے پر بیٹھے معظم آغا کو بھی اپنا دل ٹھہرتا لگ گیا۔ کھانے سے ہاتھ روک کر انہوں نے بند مٹھی ہونٹوں پر جما لی اور پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایکسکیوز می؟ وہ اپنے چہرے پر بہت ساری نظروں کی تپش محسوس کر کے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور بہت احتیاط کے باوجود بلکہ ذرا سی اٹھ ہی گئیں۔ معظم آغا جس طرح اسے دیکھ رہے تھے، اس سے وہ اور بھی پزل ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا۔ اس کے لیے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شاکی نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چلے آنے کے بعد وہاں کس نے کیا بات کی ہوگی، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ نانی اماں نے اسے ٹوکا ہوگا اور شاید ناگواری کا اظہار بھی کیا ہوگا۔ بہرحال وہ اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھ رہی تھی، اس کے باوجود اپنی پوزیشن خراب لگ رہی تھی۔ اس لیے جب نانی اماں نے اسے بلایا ہی نہیں، وہ کمرے سے نہیں نکلی۔ شام میں تو تم چلی ہی جاؤ گی، اس لیے تھوڑا سا وقت ہے، ہمارے پاس بیٹھو۔ نانی اماں نے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے باز پرس ضرور کریں گی، لیکن انہوں نے اس مسئلے پر سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ ہاں میں ڈرتی رہی۔ پھر جانے سے کچھ دیر پہلے ان کے پاس آئی، وہ خاصا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ظالم سماج کسے کہتے ہیں، وہ ایک ہتھیلی پر مکہ مارتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اسلام آباد تک چھوڑنے معظم بھائی جا رہے ہیں؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نانی اماں کا کہنا ہے کیونکہ میں نے شادی کی بات کر دی ہے، اس لیے اب جب تک شادی نہیں ہو جاتی میرا اور تمہارا ساتھ اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک تو کہتی ہیں؟ وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے محفوظ ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک کہتی ہیں، میرا خیال تھا میں راستے میں تمہارے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گا اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو ایک خوبصورت خاکے میں پیش کروں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر بتا دینا۔ وہ یوں بولی جیسے کسی بچے کو بہلا رہی ہو۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ ہرگز نہیں، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ چلو اب باہر نکلو، میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ نانی اماں اس کے جانے سے بہت افسردہ ہو رہی تھی۔ کتنی بار اسے سینے سے لگا کر پیار کیا، اس کی اپنی پلکیں نم ہو گئی تھی۔ ماحول میں اداسی اترنے لگی تو وہ کہنے لگا، بس کرے بڑی اماں، ورنہ یہ سارا راستہ روتی ہوئی جائے گی۔ وہ جلدی سے ماموں جی سے مل کر برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ اسے مخاطب کر کے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو اسے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ معظم آغا گاڑی کے پاس کھڑے اسے دیکھتے ہوئے آئے۔
انہوں نے دروازہ کھول دیا، وہ بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ انہوں نے سنبھال لی۔ راستہ خاصا طویل تھا، آتے ہوئے بھی وہ انہی کے ساتھ آئی تھی اور اب بھی اتفاق سے انہی کے ساتھ جانا تھا۔ اگر خرم کا خیال درمیان میں نہ ہوتا تو اس وقت بھی وہ ہر احساس سے آ رہی ہوتی، لیکن اب اس کے ساتھ کیا سفر یاد آ رہا تھا۔ اونچی آواز میں بجتا کیس، پھر اس کی باتیں، پتہ نہیں چلا اتنا ٹائم گزر گیا اور راستہ بھی اتنی جلدی کٹ جاتا تھا۔ وہ ذرا سی گردن موڑ کر معظم آغا کی طرف دیکھنے لگی۔ آنکھیں ونڈو اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر وہی خاموشی، وہی سناٹا، گہرا سکوت، ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے والی وہ ان سے جدا ہو رہی تھی۔ وہی اول روز والی صبا تھی جسے اس جگہ سے وہ لینے آئے تھے۔ انہیں لگا کوئی وقت، کوئی دن درمیان میں نہ آیا ہی ہو، اس وقت سے اب تک یہی کھڑے ہوں۔ معظم آغا، آپ نے ابو جی کو فون کر دیا تھا نا کہ میں آ رہی ہوں؟ اور پھر وہ خوف زدہ بھی تھی۔ ہاں، سینے میں دبی آواز کی صورت ہونٹوں سے قید ہوئی۔ آپ ڈر رہی ہیں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پوچھنے لگے تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا خیال تھا خرم نے آپ کو خاصا پراعتماد بنا دیا ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ ایک قدم رک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس طرح ڈرتی رہیں گی تو خرم کے ساتھ کیسے چلیں گی؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ صرف اتنا، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجیے گا، اور یہ مت بھولیے گا صبا احمد کہ لڑکیاں مضبوط پناہ گاہوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ان سے نکل کر ان کی ہستی نسوانیت کا غرور پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ گئے۔ وہ کتنی دیر کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ سچ بتاؤ صبا، کیسا رہا تمہارا ٹور؟ وہ کافی دیر بڑے ابا کے پاس بیٹھ کر اب اپنے کمرے میں آئی تھی اور سونیا وغیرہ جو بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ صبر کرو، ذرا سانس تو لے لوں۔ وہ سب کے درمیان گھرے ہونے کے باوجود بولی۔ سانس بعد میں لینا، پہلے بتاؤ کہاں کہاں گھوم کر آئی ہو؟ کہیں نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر ایک ایک کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ کمبخت شروع ہی سے ایسی ہی بور اور بدذوق ہے، ندا دانت پیستے ہوئے بولی۔ اسے کسی نے آفر بھی نہیں کی ہوگی، اس نے انکار کر دیا ہوگا۔ کسی نے کہا بھی تھا یا نہیں؟ یار کہا تو ہوگا لیکن یہ گئی نہیں ہوگی۔ ہیں؟ عافیہ نے تصدیق چاہی تو اب اپنی ہی تک زندگی میں شاید پہلی بار ان سب کے درمیان بیٹھ کر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ان سب نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر میں نے ہی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بتاؤ نا صبا، سونیا نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹی۔ پتہ ہے ہم سب نے کتنا مزہ کیا؟ میں جانتی ہوں، وہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولی۔ اچھا بھائی بتاتی ہوں۔ اس نے تکیہ کھینچ کر گود میں رکھ دیا اور پھر اس تمام عرصے کی ایک ایک بات انہیں کہہ سنائی۔ آخر میں کہنے لگی، پتہ ہے سونیا، خرم کا خیال ہے کہ وہ شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لندن لے جائے گا۔ واقعی؟ صبا ایمان سے تم بہت لکی ہو۔ ندا کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ اسی وقت جنید وغیرہ دستک دے کر اس کے کمرے میں چلے آئے۔ سب کو اس کے گرد جماعت دیکھ کر وہ بھی ہنسے، گویا صبا بی بی کا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ سلمان نے مذاق اڑایا۔ تمہیں اس سے کیا؟ عافیہ نے تنگ آ کر کہا۔ اللہ تم لوگوں پر رحم کرے، مجھ بھی رحم آ رہا ہے۔ باری باری سب نے اسے دل کھول کر مذاق اڑایا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے امریکہ یا لندن سے گھوم کر آ رہی ہو۔ ذرا بتانا صبا، لیڈی ڈائنا کے درشن بھی کیے ہیں یا نہیں؟ فکر مت کرو، ان قریب لیڈی ڈائنا کے بھی درشن کر لے گی۔ سونیا آگے بتانے جا رہی تھی کہ اس کے گھورنے پر چپ ہو گئی۔ ہاں، نانی اماں کے گھر تک چلی گئی، اب لیڈی ڈائنا تک جانا کون سا مشکل کام ہے؟ جس انداز سے وہ سب ہنس رہے تھے اس سے ندا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کی بتیسیاں توڑ ڈالے۔ کہاں تو وہ یہ سوچے بیٹھی تھی کہ صبا کے آنے پر ان سب کا اترانا اور جتانا ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں تو الٹا وہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں ابھی جا کر بڑے ابا کو بتاتی ہوں کہ تم سب لوگ صبا کو تنگ کر رہے ہو۔ ہم؟ یعنی کہ ہم تنگ کر رہے ہیں؟ عرفان نے دانش کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ پاگل ہو گئے ہیں یہ سب، چلو ہم چلتے ہیں۔
निदा उठकर बेड से नीचे कूद गई। आनिया और सनिया ने भी इसकी तकलीफ की। अरे इसका इंटरव्यू तो मुकम्मल करती जाओ। उस्मान ने इसका दरवाज़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसे धक्का देती हुई कमरे से निकल गई। फिर अगले कई दिन इसी तरह गुजर गए। वो हुर्रम आगा की संगत में गुजरे दिनों के सहर से किसी तरह भी निकल नहीं पा रही थी। इसका जहन मुसलसल इन्हीं गुजरे दिनों को में भटकता रहा। कोई भी काम कर रही होती, कहीं भी बैठी होती, उसका तस्वर साथ साथ होता। और ये इंतज़ार ज़्यादा तवील ना हुआ, क्योंकि तीसरे हफ्ते ही मामू जी आ गए। बंद कमरे में बड़ों का इजलास शुरू हुआ तो इसे एक एक की फिक्र लाहक हो गई। उसने नहज पर तो इसने सोचा ही नहीं था कि बड़े अब्बा भी कोई इतराज़ उठा सकते हैं। वो बड़े अब्बा को हुर्रम के बाहर रहने पर एतराज़ था। उनका कहना था कि वो कोई मामूली आदमी का बेटा है, नहीं रोज़गार के लिए दियारे घर में धक्के खाता फिरे। इस पर मामू जी ने वही कहा जो हुर्रम ने इनसे कहा था कि इसकी तालीम का 1 साल बाकी है, इसके बाद वो मुस्तकिल यहीं आ जाएगा। बड़े अब्बा का ख्याल था फिर शादी भी 1 साल बाद ही कर देंगे, लेकिन मामू जी का इसरार अब्बू जी भी रजामंद थे, इसलिए बड़े अब्बा को हामी भरनी पड़ी। यूँ उस हफ्ते 1 हफ्ते के बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। आनिया जो खिड़की से लगी खड़ी थी, पल पल की खबर अंदर तक पहुंचा रही थी। मुबारक हो सलामत की आवाज़ें सुनने को अंदर भागी। अब क्या हुआ? सोनिया ने दबी दबी आवाज़ में पूछा तो ऐसे ही सांस रोके बैठी थी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आफिया फूली फूली सांसों के साथ कहती दम बेड से नीचे गिर गई। क्या हुआ निदा? ना सिर्फ बात पक्की हो गई है, बल्कि आइंदा जुमा को बारात भी आ रही है। सच? निदा और सोनिया खुशी से भरपूर आवाज़ें लगा रही थी। इसने कितनी देर से सीने में दबी सांसों को होठों की कैद से आज़ाद करते हुए थोड़ी घुटनों पर टिका ली। अरे आनिया एकदम उठ बैठी। क्या हुआ? जाकर उस्मान को इत्तला दो कि सबा लेडी डियाना से मिलने जा रही है। हाँ, उस दिन बहुत मजाक उड़ा रहा था ना। चलो तीनों एक साथ तैयार हो गई और उसके रोकने के बावजूद बड़ी तेज़ी से कमरे से निकल गई। उसके पास अब सोचने को क्या था? मस्त हवाओं की मध्यम मध्यम सरगोशियाँ जो उसने सुनी थी, जिनके संग इसने बहुत दूर तक सफ़र किया था। सुनो, वो उस वक्त से उसी तरह बैठी थी कि इस आवाज़ पर चौंकी और सर उठाकर देखने लगी। सामने जुनैद खड़ा था। कुछ अजीब सी नज़रों से देखता हुआ वो संभल कर बैठ गई और इसे भी बैठने के लिए कहा, लेकिन वो नज़र अंदाज करता हुआ कहने लगा, ये अचानक जो कुछ हुआ है, क्या इसमें तुम्हारी भी रजामंदी शामिल है? वो कुछ देर तक सर झुकाए अपना नाखून खुरचती रही, फिर इसी तरह सर झुकाए हुए बोली, गो कि इस सिलसिले में मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की, इसके बावजूद ये सब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ही हो रहा है। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक? जुनैद को शायद यकीन नहीं आया था। क्यों, इसमें इतना मुताज्जुब होने वाली क्या बात है? ताज्जुब की बात तो है सबा कि जिस घर में तुम परवान चढ़ी उससे 4 दिन दूर क्या रही कि ज़िंदगी के रास्ते ही बदल डाले। रास्ता बदलना मेरी मजबूरी थी, इसलिए कि मुसलसल इन रास्तों पर चलते चलते उकता सी गई थी। मुझे किसी की मोहब्बत हलूस पर शोभा नहीं जुनैद, लेकिन एक बड़े अब्बा कभी हमारा ख्याल नहीं रहा। उन्होंने कभी हमें अहमियत नहीं दी, जैसे हमारी अपनी कोई मर्ज़ी ही ना हो। यहाँ तुम गलत बयानी से काम ले रही हो, वरना बड़े अब्बा ने हमेशा तुम लड़कियों को बहुत फोकियत दी है। ये सब हमारा दिल रखने की बातें थी, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि किस तरह हमें इस 4 दीवारी में मुक़ीद रखा गया। मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस हो रहा है सबा। कम अज़ कम मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। ये मोहब्बतों का भरा साइबान और तुम्हारी पास पानी करती हुई दीवारें, मैं तुम्हें कहीं इससे अच्छी और मजबूत पनाहगाह नहीं मिलेगी। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगा, तुम ज़माने के चलन को नहीं समझती, लेकिन बड़े अब्बा अच्छी तरह जानते हैं कि एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो उसे कुन नज़रों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं नज़रों से महफूज रखते हुए अब्बा ने एक हद कायम कर दी और तुम्हारी तालीम और तरबियत से लापरवाह नहीं हुए। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इनसे कोताही ज़रूर हुई है जो तुमने कभी मस्बत अंदाज से नहीं सोचा। तुम ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? और इस ज़मन में तुम मुझे सिर्फ इल्ज़ाम नहीं दे सकते, यकीन करो
ہم سب اس چار دیواری کے اندر بہت مطمئن تھے۔ ہماری ایک الگ دنیا تھی جس سے ہٹ کر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور ہماری سوچوں کو بھٹکایا تم نے۔ میں نے؟ بے آواز ہونٹوں کی جنبش نے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے سینے پر چلا گیا۔ ہاں تم سب نے۔ جنید حسن، یاد کرو اپنی باتیں۔ وہ ساحل کی گیلی اور نرم نرم ریت، وہ نیلے پانیوں میں اترنا، نارنجی گولا، اور تم روزانہ صرف یہی منظر دیکھنے کے لیے ساحل پر جاتے تھے نا؟ ہاں، قدرے توقف کے بعد وہ کہنے لگا، ہم پتھر کی بے جان مورتیاں نہیں تھی جنید حسن۔ تمہاری ایسی باتوں نے ہماری آنکھوں میں خواب نہیں سجتے۔ تم نے صرف ساحل کی باتیں کی اور ہماری آنکھیں اسے کہیں آگے دیکھنے لگی، اور اب جب کہ میں ان اندیکھی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی ہوں تو تم مجھے کیا سمجھانے آئے ہو؟ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اب جب کہ اس الزام سے اسے بڑی الزامہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، وہ اس کے سامنے اعتراف کر گیا۔ خاموشی ہی بہتر تھی۔ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اسی طرح چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایک ہفتہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ وہ صبا احمد سے صبا خرم بن کر پہلے سے زیادہ حویلی میں گئی۔ وہاں کچھ دیر رہنے کے بعد خرم آقا کے ساتھ لندن پرواز کر گئی۔ اجنبی دیس، اجنبی جگہیں اور اجنبی فضائیں، سب کچھ اجنبی ہوتے ہوئے اس کے لیے جیسے کچھ بھی اجنبی نہیں تھا۔ شاید خواب زندہ حقیقت بن جائیں تو اسی طرح لگتا ہے۔ پھر سارا کمال خرم کی سنگت کا تھا۔ ابتدائی دنوں میں وہ ہر طرف سے لاپرواہ ہو کر صرف اس کا رہا، روزانہ اسے کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا۔ ایک مہینہ گزرتے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ تو جب ماموں جی کا خط بیمہ اس کی تعلیمی اخراجات اور محدود جیب خرچ کے ساتھ آیا، تب وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ سنجیدگی سے سوچتے ہوئے بیٹھا تو اتنے پیسوں میں کسی طرح بھی مہینے بھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے وہ ہاسٹل کے کمرے میں ایک سویڈشن لڑکے کے ساتھ رہتا تھا، اب صبا کی وجہ سے اسے الگ اپارٹمنٹ لینا پڑا۔ اسی طرح سے اس کے گھر کی ذمہ داری اسی کو نبھانی تھی۔ وہ ذمہ داری سے نہیں گھبرایا تھا، بس یہ خیال آیا اسے آتے ہی کہ یہ سب کر لینا چاہیے تھا۔ 5 ماہ میں اتنا وقت ادھر ادھر گھومنے میں برباد کر دیا۔ بہرحال ابھی کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن سے ہی اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ اسے زیادہ تر دور نہیں کرنا پڑا۔ بہت جلد اسے بہت اچھی جاب مل گئی۔ اس نے آفس جانا شروع کر دیا۔ صبا خوش، بلکہ بہت خوش تھی۔ اس کے اندر کی لڑکی ایک بار پھر بیدار ہو کر اسے گرفت میں لے چکی تھی۔ اس کے نزدیک اصل زندگی یہی تھی، نہ کوئی روک ٹوک، نہ سرد نگاہوں کا سامنا۔ جب چاہا بالکنی میں کھڑے ہو کر باہر کی دنیا کو قریب سے دیکھ لیا۔ دل میں کسک نہیں رہی تھی کہ چار دیواری سے باہر کیا ہوگا۔ جب خرم نے واپس آفس جانا شروع نہیں کیا تھا، اس وقت وہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکل جاتی تھی۔ اب وہ جب بھی فارغ ہوتی بالکنی میں آ کر کھڑی ہوتی۔ باہر کا موسم عام طور پر ایک جیسا ہی رہتا تھا۔ وہ ریلنگ پر کونیاں ٹکا کر بے فکری آزادی سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بہت دیر تک باتیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ریلنگ کے سہارے کھڑی بڑی انوکھے طریقے سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ خرم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ جب بھی سڑک کی دوسری طرف بس رکتی، اس کی نظریں اترنے والے مسافروں سے مانوس چہرہ تلاش کرنے لگی۔ کسی نے شاید اسی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر دیکھنے لگی۔ کوئی نوجوان تھا۔ اس کی متوجہ ہوتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر 2 انگلیوں سے چھوا، پھر جیسے اسے اندازہ ہی ہوا کہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے لمحہ بھر کو تو وہ سن ہو گئی، پھر فوراً گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسی نے اس کی حرکت دیکھی تو نہیں۔ کوئی اگر دیکھ بھی رہا تو یوں نظر انداز کر گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جبکہ اسے سخت ناگوار گزرا، اور خرم کا انتظار کیے بغیر وہ اندر چلی آئی۔ دل ایک انجانے خوف کے گھر میں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ابھی اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کال بیل بجنے لگی۔ خرم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی دروازے تک جانے میں اسے کچھ دیر لگی، اور
ایسا پہلی بار ہو رہا تھا، ورنہ تو وہ بھاگ کر دروازہ کھول دیتی تھی۔ بلکہ زیادہ تر یوں ہی ہوتا تھا کہ وہ بالکونی سے اسے آتے ہوئے دیکھ لیتی تو پھر اس کے آنے سے پہلے ہی دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس تاخیر کو اس نے محسوس کر لیا، جب ہی پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ میں فوری طور پر کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ آج تم بالکونی میں بھی نظر نہیں آئی۔ میں باتھ روم میں تھی۔ اچھا۔ وہ کچھ تھکا تھکا سا تھا، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر نیندراز ہو گیا۔ چائے پیو گے؟ وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، روزانہ والے محسوس لہجے میں پوچھنے لگی۔ مجھے تو نہیں بنانی پڑی۔ وہ سستی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے نہیں، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ وہ ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چائے لے کر آئی تو آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ تھک گئے ہو؟ اس کی پیشانی کو نرمی سے چھو کر بولی۔ زیادہ نہیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے مگ لے کر اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا کرتی رہی پورا دن؟ وہی روزمرہ کے کام جو منٹوں میں ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ کرنا چاہتی ہو؟ مثلاً کیا؟ وہ اس پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ وہ جو بات پر خود ہی سوچ رہا تھا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ کافی دیر بعد اسے متوجہ کرنا پڑا۔ ہاں، وہ چونکا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جاب کرو گی؟ میں؟ کتنی دیر تک اپنی طرف اشارہ کیے بیٹھی رہی، یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ اگر کرنا چاہو تو؟ وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، جو بات اس کی مرضی پر ڈال دی۔ تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ارے، وہ ہنسا۔ اعتراض ہوتا تو کہتا کیوں؟ پھر میں تمہیں تمہاری تنہائی اور بوریت کے خیال سے کہہ رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میرا آنا جانا کیسے ہوگا؟ اس کے سوال میں اس کی بات کا جواب بھی تھا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے میں تو راستوں سے بھی واقف نہیں ہوں۔ بے وقوف، جب آنے جانے لگو گی تو راستوں سے آشنائی بھی ہو جائے گی۔ پھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ کیا چیز؟ وہ اسٹور جہاں تم جانا چاہتی ہو؟ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا۔ میرے ایک دوست کا اسٹور ہے۔ کچھ دن پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے ایک سیل گھر کی ضرورت ہے۔ اس وقت مجھے تمہارا خیال نہیں آیا تھا، ورنہ میں اسی وقت بات کر لیتا۔ اس کی خاموشی دیکھنے پر وہ کہنے لگا، رات کو فون کر کے اس سے معلوم کر لوں گا۔ اگر اسے اب بھی ضرورت ہوئی تو تم صبح میرے ساتھ چلے جانا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وہ خالی مگ اٹھا کر کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام بنانا تمہارا کام اور عمل کرنا میرا کام۔ اچھا، ابھی آ رہی ہوں۔ وہ کچن سے آئی اور کہنے لگی، چلو اگر تھکن اتر گئی ہو تو باہر چلتے ہیں۔ چلو۔ وہ فوراً تیار ہو گیا اور اس کی یہی بات اسے پسند تھی۔ وہ کسی بھی بات کو اس پر نہیں ٹالتا تھا۔ زندگی کا یہ رخ بھی اسے بہت پسند آیا۔ صبح اس کے ساتھ نکلنا اور کبھی اس سے پہلے اور کبھی اس کے بعد گھر آنا۔ اگر وہ پہلے آ جاتی تو آتے ہی رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ دوسری صورت میں وہ اسے صرف کچن میں ملتا، جیسا کہ وہ چاہتی تھی کہ فراغت کا کوئی لمحہ اس کی زندگی میں نہ آئے۔ تو اب ایسا ہی تھا۔ رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو کبھی کبھی اسے اس گھر کا خیال آتا جس کی اونچی دیواروں میں وہ اپنے آپ کو مقید تصور کرتی تھی۔ بھلا وہ بھی کوئی زندگی تھی؟ وہ سوچتی اور پھر وہاں یہاں کا موازنہ کرتے ہوئے سو جاتی۔ شروع میں اس نے سونیا وغیرہ کے ساتھ خط و کتابت رکھی اور اپنے ہر خط میں اس نے یہاں کی زندگی اور اپنے معمولات کے بارے میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ اور اب تو اس کے کزنز کو خط آئے ہوئے کتنے دن گزر جاتے۔ وہ جواب لکھنے کا سوچتی ضرور تھی لیکن وقت نہیں ملتا تھا۔ ایک چھٹی کا دن وہ بھی ہفتے بھر کے جمع کام شدہ نمٹانے میں گزر جاتا۔ انہی دنوں سونیا اور عثمان کی شادی کا کارڈ ملا۔ ساتھ میں سونیا کا خط بھی تھا جس میں یہ تاکید کی گئی تھی کہ تم ضرور آنا۔ اس کے اس خط کو بار بار پڑھا۔ اس کے لاشعور میں صرف یہ بات تھی کہ سونیا کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، اور یہی بات وہ خط میں تلاش کرنا چاہتی تھی۔ کہیں کوئی کسک یا کوئی نام، آرزو، گلہ، کچھ تو لکھا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ایسی بات ڈھونڈنے پر بھی اس کو نہ ملی۔ بہت مطمئن انداز سے لکھا گیا تھا اور بڑی فراخ دلی سے اسے آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ بیچاری، اس نے بہت تعصب کے بعد سوچ کر صرف اتنا ہی کہا۔ لیکن
اس کی جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے بہت سرسری انداز میں خرم سے ذکر کیا اور اس نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ وقت کا پہیہ اپنی محسوس رفتار سے چل رہا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا جیسے یہاں کا پہیہ کچھ زیادہ تیز رفتار ہے۔ 1 سال ہو گیا تھا۔